الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باغز بلند مل کے درود پاک پر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبارک و درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں. ایک مقام پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمانے خوشبودار ہے. اللہ نے میری قبر پہ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے. اس فرشتے کو اللہ نے ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. میرا امتی جب مجھ پہ درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کر دیتا ہے کہ حضور فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. اب ہم غور کریں وہ جو فرشتہ قبر مبارک پہ کھڑا ہے کیا مقام ہے اس کا. اس کا منصب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے در کا خادم بن کے کھڑا ہے. کھڑے خادم کی شان یہ ہے امتی دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کے درود پڑے فرشتہ سن لیتا ہے. اتنا علم رب نے دیا ہے کہ اس کا نام بھی جان لیتا ہے. اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے. سوچئے جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. جن کے دربار پہ کھڑے اس فرشتے کی قوت سماعت اور علم کا یہ عالم ہے تو پھر دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. کثرت سے ہم درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیں انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکات ہمیں نصیب ہوگی. بلا تمہید اپنے بیان کا آغاز کرتا ہوں. آج کی ہمارا یہ محفل پاک سجانا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت کا اظہار ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اپنی پیروی کا حکم دیا تو یہود و نصارہ یہ کہنا شروع ہوئے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, ہم تو رب کی بات مانیں گے, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. محبوب ان سے فرمائیے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو دعوی محبت اگر رب سے ہے فَاتَّبِعُونِي. محبوب ان کو فرما دو کہ میری پیروی کرنے لگ جاؤ. پہلے فقط تمہارا دعویٰ کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے غلام بنو یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کرے گا. انعام کیا دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. ایک صحابی رسول آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت نے کب آنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے. کیا پوچھ رہے ہو قیامت نے کب آنا ہے, کیا تیاری ہے قیامت کی. وہ بڑی محبت والے تھے, وہ صحابی تھے نا. حضرت کی سونیا نہ تو بڑی کوئی نفلی نمازیں نہ کوئی نفلی حج نہ کوئی عمرے نہ کوئی صدقات و خیرات کچھ ایسی پاس نہیں ہے نیکیاں. لیکن جس عمل پہ ناز ہے وہ یہ ہے کہ ہم رب سے بھی محبت کرتے ہیں اس کے محبوب سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا المرء مع من احبہ. جس سے محبت کرتے ہو نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. انس بن مالک کہتے ہیں حضور کے یہ فرمان کے بعد صحابہ اتنے خوش ہوئے اس سے پہلے کبھی اتنے خوش نہ دیکھا گیا تھا. کیونکہ وہ سب سے بڑھ کے محبت ہی حضور سے کرتے ہیں. محبت بھی بندے کو کسی سے ہوتی ہے. علماء لکھتے ہیں یا تو ایک بندے کی سخاوت کی وجہ سے. اب سمجھتا محلے کے اندر ایسا بندہ ہے بڑا سخی ہے, غریبوں کو بھی دیتا ہے فقیروں کو بھی دیتا ہے, غریبوں کی بچیوں کی شادی ہو تو مدد کرتا ہے, رمضان میں سحریاں افطاریاں مساجد بناتا ہے, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے لوگوں کو سے محبت ہوتی ہے. محبت ہوتی ہے تو سخاوت کی وجہ سے.
یا محبت ہوتی ہے کسی سے حسن کی وجہ سے، یا محبت ہوتی ہے کسی سے کوئی ایکسٹرا کوالٹی، کسی بندے کے اندر کوئی اضافی خوبیاں، کسی بندے میں کمالات پائے جائیں۔ اگر سخاوت کی وجہ سے محبت کرنی ہے حضور سے کریں، کائنات میں رب نے ایسا سخی بنایا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ربیہ صحابی ہے، وضو کروا رہے حضور کو، ادھر درہ رحمت جوش پڑا ہے، فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اچھا وہ لوگ جن کے پاس نہ گھوڑے، نہ جائیداد، نہ زمینیں، نہ بڑے بڑے محلات، کچھ بھی نہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگا؟ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، سونے میرا سوال یہ ہے، آج دنیا میں ساتھ رکھا ہے نا، جنت میں بھی ساتھ عطا فرمائیے گا۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مانگ، وہ گویا کہہ رہے تھے تجھ سے تجھی کو مانگ لو مل جائے ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، سونے آپ مل گئے، ہمیں کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کی شرح کے اندر بڑا پیارا جملہ لکھا، آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کا بلا تخصیص حضرت ربیہ کو یہ فرمانا، سن ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور نے یہ نہ فرمایا کہ یہ مانگنا یہ نہ مانگنا، اتنا مانگنا اتنا نہ مانگنا، دنیا کا مانگنا یا آخرت کا نہ مانگنا، بلکہ اللہ کے محبوب کا بغیر تخصیص کے فرمانا، سن ربیہ، اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ نے محبوب کو دو عالم کے خزانوں کی چابی عطا فرما دی ہوئی ہے۔ ایسے وہی فرما سکتا ہے نا جس کو خزانوں کی چابیاں ملی ہوئی، فرمایا اللہ کے محبوب کا بغیر تخصیص کے فرمانا سل ربیہ، اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ نے محبوب کو دو عالم کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد ہے، آنکھ نکل گئی، ہاتھ پہ آنکھ رکھی ہے، کھلے بورے ویک کے تیرے دوارے آ گئے، سن غما دیا مہرماں درداں دے مارے آ گئے، سونے آنکھ نکل گئی۔ اب وہ صحابی رسول تھے، میدان احد، ہاتھ میں آنکھ رکھی ہے، نہ ڈاکٹر ڈھونڈا، نہ طبیب ڈھونڈا، نہ حکیم ڈھونڈا، حضور کے در پہ سونے آنکھ نکل گئی۔ میں حضور نے فرمایا اے قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت کی دعا کر دو، آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ وہ کیسے عشق والے تھے، کیسی محبت والے تھے، انہیں پتا تھا اتنے بڑے در پہ آیا ہو، تھوڑا کیا مانگنا؟ عرض کی سونے آنکھ تو میری تمنا ہے، جنت اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا، حضور نے آنکھ بھی عطا فرما دی ہے، جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ یہ سخاوت ہے میرے حضور کے در کے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا راوی ہیں حدیث کے، فرماتے میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، ایک عرابی آیا، ایک دیہاتی شخص آیا، کہتا ہے سونیا مجھے کچھ دے، حضور کے پاس ہوتا سامنے عطا فرما دیتے، نہ ہوتا تو کبھی نہ نہیں کر دیتے۔ اس نے کہا دیں، آپ نے خاموشی فرمائی، نہ نہیں کی۔ اس نے پھر کہا مجھے کچھ دیں، خاموشی فرمائی، بار بار کہی جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور کو جلال آیا، حضور کو غصہ آیا، آپ نے غصے میں فرمایا سل ما شئت یا ربی، ربی جو دل چاہتا ہے مانگ، پھر کیا چاہیے؟ مولا علی فرماتا ہے فغبطناہ، مجھے اس کی قسمت پہ رشک آیا کہ مصطفیٰ نے غصے میں سے ہی فرمایا تو ہے نا ماں کیا دل کرتا ہے۔ فرماتا ہے میں نے دل میں سوچا اتنی بڑی بارگاہ، امام الانبیاء جن کے ہاتھوں میں رب نے خزانوں کی چابیاں عطا کی ہے، آج اسی محبوب نے اپنے اس غلام کو فرمایا ہے عرابی مانگ کیا مانگتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں میرے دل میں کہا فقلنا الان یسأل الجنت، فرماتے میرے دل میں کہا کہ کم از کم جنت تو مانگے گا، تھوڑی بہت چیز کا کیا سوال کرتا، اتنی بڑی بارگاہ میں کھڑا ہے، کم از کم جنت کا سوال تو کرے گا۔ کہتا لیکن تھا عرابی، اسے پتہ نہیں تھا مانگنا کیا کیا ہے اس بارگاہ سے۔ کہنے لگا اسألک راحلۃ، سونے ایک سواری چاہیے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا اتنی دیر کا مانگ رہا تھا، ایک سواری کی خاطر اصرار تھا، آپ نے فرمایا سواری دے دو۔ پھر حضور نے فرمایا اور مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا اسألک زادہ، سونے زادے راہ، تھوڑا خرچہ دے دے، بڑی دور جانا ہے، بچوں کے لیے کوئی چیز لیتا جاؤں گا۔ پھر آقا نے تھوڑا خرچہ بھی فرمایا اس کو دے دو۔ وہ بندہ چلا گیا، حضرت علی ادھر بیٹھے تھے، میرے مصطفیٰ نے یوں دیکھا محبت سے، فرمایا علی اس بندے کے مانگنے میں اور بنی اسرائیل کے مائی تھی اس کے مانگنے میں بڑا فرق ہے۔ عربی سونے اس مائی نے کیا مانگا؟ فرمایا جب اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کو فرمایا اے میرے موسیٰ بنی اسرائیل والوں کو ساتھ لو، دریا پار کر جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے لوگوں کو ساتھ لیا، رخ کر دیا، قریب دریا پہنچے، دریا کے قریب پہنچے، سواریاں کھڑی ہو گئی، سواریاں رک گئی، ان کے رخ پھر گئے، سواریاں
سواریاں نہیں چل رہی تھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک تیرا دشمن پیچھے ہے، فرعونی لاکھوں کی تعداد میں پیچھے ہے، وہ تو جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، اے میرے مالک یہ تو جان کے دشمن ہے، سواریاں نہیں چل رہی، الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کریم نے حکم دیا، فرما موسیٰ جس جگہ پہ تمہارا قیام ہے یہاں قریب میں میرے نبی حضرت یوسف کی قبر ہے، ان کا جسم بھی ساتھ لے لو۔ حضرت موسیٰ نے لوگوں کو پوچھا، اے لوگوں بتاؤ کس کو پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا؟ لوگ کہنے لگے یا نبی اللہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک بوڑھی مائی ہے اسے پتا ہوگا، سینکڑوں سال اس مائی کی عمر ہے، اسے بلایا جائے۔ وہ مائی آئی، حضرت موسیٰ نے فرمایا اے مائی بتا تجھے قبر یوسف کا پتا ہے؟ مائی فرمانے لگی، مائی عرض کرنے لگی یا نبی اللہ پتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تو مائی بتا۔ مائی بڑی سمجھدار تھی، وہ بڑی عقل مند تھی، اسے پتا چل گیا اس پورے مجمع میں کسی کو قبر یوسف کا پتا نہیں، صرف مجھ اکیلی کو پتا ہے۔ کہنے لگی آج موقع اچھا ہے، اللہ کا نبی میرے سامنے ہے، میں جو جو شرطیں رکھوں گی، میں جو جو مانگوں گی آج اللہ کا نبی عطا کرے گا۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگی یا نبی اللہ دو سوال ہے، وعدہ کرے پورے ہو جائے، میں قبر یوسف کا پتا بتا دوں گی۔ اللہ بھی تو جانتا تھا نا کہ میرے نبی کو قبر یوسف کا نہیں پتا، لیکن فرما موسیٰ لوگوں سے پوچھو اور قیامت تک آنے والوں کو پتا چل جائے کہ میرے نبیوں سے جب سوال ہوتے ہیں کوئی در پہ آ کے مانگتا ہے تو قیامت تک آنے والوں کو پتا چل جائے کہ میرے نبیوں سے جو جو لوگ مانگتے ہیں میرا نبی انہیں عطا فرمانے والا ہوتا ہے۔ پتا بھائی ماں کیا مانگتی ہے؟ بھائی کہنے کی دو سوال ہے، پہلا سوال یہ ہے یا نبی اللہ سینکڑوں سال عمر گزار چکی لیکن میری خواہش یہ ہے آج اللہ کا نبی سامنے ہے، حضرت موسیٰ میں دعا کرنا چاہتی ہوں، آپ دعا کر دیجئے میری جوانی لوٹ آئے، میں پھر سے جوان ہو جاؤں، وہ شباب لوٹ آئے۔ اللہ کا نبی فرما رہا اے مائی تیری جوانی لوٹ آئے گی تو پھر سے جوان ہو جائے گی۔ کہنے لگی یہ تو چھوٹا سا سوال تھا، جو لازمی سوال ہے جس کا پورا کرنا لازمی ہے وہ دوسرا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مائی ماں کیا مانگتی ہے؟ سوال سنے اس کا، اس نے مانگا کیا مانگا؟ جس پہ مصطفیٰ نے بھی مولا علی کو فرمایا اس مائی نے کتنا کچھ مانگا تھا۔ مائی کہنے لگی انی اسألک ان اکون معک فی الدرجۃ التي تکون فیہا فی الجنہ، یا نبی اللہ میں یہ مانگتی ہوں کہ جب قیامت کے دن اللہ آپ کو جنت میں بھیجے گا تو جنت میں جو درجہ آپ کو عطا کرے گا مجھے جنت میں اسی درجے میں آپ کا ساتھ بھی چاہیے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے سلیل جنت، بھائی خالی جنت مانگ لے تیرے لیے یہ بڑی بات ہے، چھوٹا مو اتنی بڑی بات کرتی، اتنا بڑا سوال کر دیا۔ حضرت موسیٰ ٹال مٹول کر رہے تھے، اللہ نے وحی کو نازل کر دیا فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ أَنْ آتِهَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُكَ شَيْئًا۔ اللہ نے وحی نازل کر دی، فرمایا موسیٰ ٹال مٹول نہ کرو، جو مانگ رہے یہ دے دو، تیرا کیا جا رہا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس حضرت موسیٰ کو رب نے اختیار دیا ہے، اتنی سعادت اتنا مقام دیا ہے کہ فرمایا مائی اگر جنت مانگتی ہے تو موسیٰ جنت دے دو، اگر درجہ مانگا ہے موسیٰ درجہ دے دو، اگر وہ جوانی مانگی ہے تو جوانی دے دو، اگر ساتھ مانگا ہے تو ساتھ دے دو۔ اگر حضرت موسیٰ کو اللہ نے اتنا اختیار دے کے بھیجا ہے تو سوچئے میرے مصطفیٰ کو کتنا اختیار عطا فرمایا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا موسیٰ، اس لیے فرمایا اے علی اس بندے کے مانگنے میں اور اس مائی کے مانگنے میں بڑا فرق ہے۔ کسی عاشق سے بات ہوئی، حاتم تائی بڑا سخی تھا، اس نے کہا کتنا سخی تھا؟ اس نے کہا حاتم تائی اتنا سخی تھا، اس کے گھر کے 10 دروازے تھے، ایک فقیر نے اگر ایک دروازے سے صدا لگائی حاتم تائی نے اسے دے دیا، وہ دوسرے اسی فقیر نے دوسرے دروازے سے صدا لگائی حاتم تائی نے دے دیا، وہی فقیر اگر 10 دروازوں سے بار بار آتا حاتم تائی کبھی نہ نہیں کرتا تھا، دیتا چلا جاتا تھا۔ یہ سخاوت ہے اس کی۔ عاشق کہنے لگا یہ کیسی سخاوت ہے، یہ تو کنجوسی لگتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو ایک فقیر ایک دروازے سے آیا، پھر دوسرے دروازے سے آیا، پھر 10 دروازوں سے ہو کے آیا، دوسری مرتبہ اس لیے آیا کہ پہلی مرتبہ جتنا دیا تھا حاجت پوری نہ ہوئی تھی، اسی لیے تو 10 دروازوں سے آیا۔ خدا کی قسم اگر وہ فقیر ایک مرتبہ دروازہ مصطفیٰ پہ آتا، درے مصطفیٰ پہ آیا ہوتا، پہلی بار ہی میرے مصطفیٰ اتنا عطا کر دیتے ساری زندگی دامن پھیلانے کی حاجت ہی بیچ رہی آ رہی تھی۔ ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے؟ ارے آیا جو مانگتا مانگ لے سلطان بنا دیا۔ ارے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔
اگر سخاوت کی وجہ سے محبت کرنی ہے میرے آقا سے کیجئے، ایسا سخی کائنات میں آیا کوئی نہیں ہے۔ حضور سے بڑھ کے سخی انا اجود بنی آدم میں سب سے بڑا سخی میں بن کے آیا، جس کی سخاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اس در سے جس نے جو مانگا اس کو مل گیا، جس نے دنیا کا مانگا کہ بندہ حضور بڑا مارا کچھ دیں، سامنے دو پہاڑ، فرمائے وادیوں میں جتنا مال ہے اونٹ بکریاں گائے جا سارا تجھے دیا۔ اللہ سنیا غریب سے مذاق کرتے ہیں، فرمایا میں مذاق نہیں کرتا۔ اسے یقین نہ آئے، وہ گھر گیا، قبیلے گیا، کہنے لگا قبیلے والوں مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ فقیری کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا در ہے میرے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سخاوت کی وجہ سے محبت کرنی ہے میرے آقا سے کرنی، ایسا سخی آیا کوئی نہیں۔ حسن سبحان اللہ، پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہا تھا مکھ چند بدل شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مدبریاں تو ابرو کوس مثال دسن، میں کھنوک مثال تیر چھٹن، لبا سرخا کھاں کہ میں لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسانہ کا ما اکمالہ کا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں، جن کا حسن بیان کرتے مولا علی شیر خدا فرمائے ہمیں شدت کی بھوک اور پیاس ہوتی، ہم حضور کا چہرہ دیکھتے ہماری بھوک بھی مٹ جاتی، ہماری پیاس بھی مٹ جاتی، جن کا حسن بیان کرتے سعید بن جبیر کہتے ہیں اگر حضور کے چہرے پر کوئی پسینے کے قطرات دیکھتا تو یوں لگتا تھا کسی نے سرخ یمنی چادر پر سفید موتی بکھیر دیے ہیں۔ حضور کا حسن بیان کرتے حضرت ابو ہریرہ کہے لم ارا قبل مثلا ولا بعد، حضور نہ تو پہلے ایسا سونا دیکھا نہ آپ کے بعد ایسا سونا دیکھا۔ اس حسن کو بیان کیا حسان بن ثابت نے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اسی حسن کو بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے کلام الہی الشمس الضحیٰ تیرے چہرہ دود، فضا کی قسم قسم شب تاج میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں تو تا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اس حسن کو جس نے بھی دیکھا وہ تعریفیں کی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تو وہ ہے، حضرت جابر کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، حضور ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آ رہے تھے، سخت گرمی کا موسم، ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضور مسجد سے باہر نکلے، بچے بڑھ کے آگے جا رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ان کے سر پہ اپنے ہاتھ پھیرے، میں بھی آگے بڑھا، میرے حضور نے میرے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اور میں حضور نے اپنا ہاتھ میرے چہرے پہ پھیرا، میں نے دو چیزوں کو پایا، دیکھیں حسن کیسا ہے ان مبارک ہاتھوں کا۔ حضرت جابر کہتے ہیں ان ہاتھوں میں نے کیا پایا، وَوَجَدْتُ بَرْدًا أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، کہتے ہیں پہلے تو میں نے ان ہاتھوں میں ٹھنڈک کو پایا، سخت گرمی کی شدت اور وقت بھی دوپہر کا ہو، کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں میں ایسی ٹھنڈک کو پایا۔ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ فرماتے ہیں کہ ایسی ٹھنڈک برف کے اولوں میں نہیں ہوتی، ایسی ٹھنڈک میں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں پائی ہے، وہ سخت گرمی کا موسم ہے۔ اور دوسرا کیا بیان کرتے ہیں، وَوَجَدْتُ رِيحًا، میں نے خوشبو کو پایا، اور خوشبو کیسی پائی، فرماتے ایسی خوشبو کأنما أخرجها من جونة عطار، یوں لگا تھا حضور نے ابھی ابھی کستوری والے ڈبے سے ہاتھ نکال کے میرے چہرے میں پھیر دیا ہے۔ ایسا حسن و جمال میرے آقا کا۔ حضرت میرا بنت مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم 5 بہنیں حضور کے پاس آتی ہیں، فرماتی ہیں حضور گوشت کھا رہے تھے، میں حضور کے پاس کھڑی تھی، میرے آقا نے ایک بوٹی منہ میں چبائی اور چبا کے میرے ہاتھ میں رکھ دی، حضور کا لعاب دہن اس بوٹی کو لگا تھا، ہم نے 5 ٹکڑے کیے، 5 بہنوں نے تھوڑا تھوڑا بانٹ لیا، فرماتی ہیں ہم نے 5 بہنوں نے وہ ٹکڑا کھا لیا، خدا کی قسم مرتے دم تک 5 کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی رہی ہے۔ وہ مبارک منہ ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی ہر بات لکھا کرتا تھا، لوگوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی، حضور کچھ باتیں جلال پہ فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں لکھنے سے رک گیا، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں ہر بات لکھتا تھا، میں لکھنے سے رک گیا، لوگوں نے اس طرح کہا تھا اب میں لکھا کروں کہ نہ لکھا کروں، لوگوں نے کہا تھا غصے میں بھی کوئی بات کہہ دیتے ہیں، خوش طبی میں بھی فرماتے ہیں، تو کہ ہر بات لکھو یا نہ لکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، آپ نے انگلی سے اشارہ منہ کی طرف کیا،
کیا اور قسم اٹھائی، فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، فرمایا اے عبداللہ بن عمر مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، خدا کی قسم اس منہ سے حق کے سوا نکلتا ہی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا میں جو کہتا ہوں وہ رب کی طرف سے وہی ہوتا ہے، کیونکہ رب فرمائے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، سونے زبان تو تیری ہوگی پر کلام میرا ہوگا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہ خود کہا تھا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، خط کی گردے دہن وہ دل اعلیٰ پھپن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، دوش بردوش ہے جن کے شان شرف، ایسے شانوں کی شوقت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کا دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، عید مشکل گشائی کہ چمکے ہلا ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، او کرم کی گٹا گیسوئے خشک سا لکائے اپنے رافت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام، بینی بینی مہکتی مہک پہ درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام، جس میں اثر پہ بیٹھی نہ مکھی کبھی، ایسی اعلیٰ نفاست پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام، دوش بردوش ہے جن کے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گری چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ ہو بچپنے کی پابند اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام، خدا قدم سے لے کر سر تک سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور کے ہر ہر حسن کو بیان کیا، اور آخر پہ یہ کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، اپنوں سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، آج بھی پڑھنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور کا حسن بیان کیا، حسن کی وجہ سے محبت کرنی ہے حضور سے کریں، ایسا حسین کائنات میں آیا کوئی نہیں ہے۔ حضور کے کمالات، حضور کے معجزات اگر دیکھے جائیں، یعنی وہ انبیاء کو بھی معجزات ہوئے، لیکن اللہ کے محبوب نے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو خصوصیات دی وہ دیکھیں، آنکھیں ہماری بھی ہیں، آنکھیں حضور کی بھی ہیں، کان ہمارے بھی ہیں، کان ان کے بھی ہیں، لیکن سبحان اللہ میرا آقا جلوہ فرما ہے، فرمایا ابھی کسی نے آواز کو سنا؟ نہیں حضور ہم نے نہیں سنا، فرمایا میں نے سنا، مسجد نبوی ہے، میرا آقا نے صحابہ نے پوچھا حضور آواز کیسی تھی؟ فرمایا اتت السماء وحق لها انت اتا، آسمان سے بھی چر چر کرنے کی آواز ہے، کسی نے نہیں سنی؟ عرض کی سونیا نہیں، فرمایا میں نے سنی ہے، عرض کی آقا آواز سونیا کیسی تھی؟ آواز کیوں آئی آسمانوں سے؟ ساتھ گلی محلے کی بات نہیں ہو رہی، ساتھ کو پنڈ کو دیہات کو شہر کی بات نہیں ہو رہی، آسمانوں سے آواز آ رہی ہے، کسی نے سنی ہے؟ فرمایا میں نے سنی ہے، عرض کی سونیا آواز کیسی تھی؟ فرمایا لیس فیہا موضع اربع یسابین الا وملک وادی جبہۃ ساجدا للہ، فرمایا پورے آسمان پہ چپا برابر بھی ابھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ فرشتوں نے سجدے میں سر رکھا ہو، سارا آسمان فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ سے بڑھ گیا، اس لیے آسمان سے چرچرانے کی آواز آ رہی ہے۔ حدیث صحیح میں یہ لکھا گیا، حضور نے فرمایا کہ زمین سے آسمان کی مسافت 500 سال کی دوری ہے۔ اب سوچیے تو صحیح، جو نبی مدینے کی سرزمین پر بیٹھ کے 500 سال کی دوری پر پیدا ہونے والی آواز کو سن سکتا ہے، اللہ نے یہ اختیار دیا ہے امتی یہاں بیٹھ کے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، ہمارا عقیدہ ہے حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے جو قوت سماعت عطا فرمائی ہے، فرمایا یہ گلی محلے کی بات ہو رہی تھی، فرمایا لیس فیہا موضع اربع یسابین، وہاں آسمان پہ 4 انگلی رکھنے کی جگہ خالی نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے آواز سننا، اور ایک ہوتا ہے چپے چپے سے واقف ہونا۔ محبوب مدینے کی سرزمین پہ بیٹھے خبریں آسمانوں کی دے رہے ہیں۔ خیبر کا موقع ہے، یہودہ نے کہا میں نے حضور کی دعوت کرنی ہے، دعوت کرنی ہے حضور کی، اسے بکرا لیا، گوشت لیا، پورے بکرے میں زہر لیا، اسے پتا تھا حضور کو ران بکری کے اگلے شانے
ران کا گوشت بڑا پسند ہے، اس نے زیادہ زہر ملایا، گوشت آیا، حضور بیٹھے، صحابہ بیٹھے، خیبر کا موقع، سارا سامان آ گیا، حضور نے وہ ران کا پیس اٹھایا، صحابہ نے بھی کھانا شروع کر دیا، حضور نے اچانک فرمایا ارفع ویدیکم، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، چھوڑ دو، سارے صحابہ نے چھوڑ دیا، وارسلت الی الیہودیہ، پیغام بھیجا اس عورت کو ادھر آؤ، عورت کو بلا کے لایا گیا، میرے مصطفیٰ نے پہلا سوال پوچھا، فرمایا سمنتی ہذہ شاۃ، اے یہودن بتا بکرے میں زہر ملا کے بیچا تھا؟ وہ کہنے کی سونے آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے بتائیے، نہ کوئی لیبارٹری، نہ کوئی ٹیسٹ کیا گیا، نہ حضور نے یہ فرمایا کہ جبریل آئے، نہ یہ کہا کہ مجھے فرشتے نے بتایا، نہ یہ کہا کہ مجھے کسی نے دیکھا تو آگے بتایا۔ اب عورت بھی حیران کہ میرے گھر میں کسی کو پتا نہیں، میری سہیلیوں میں کسی کو پتا نہیں، یہ ایسی منصوبہ بندی کہ جس کی کسی کو اطلاع نہیں، کہنے کی آپ کو من اخبرک، آپ کو کس نے خبر دی ہے، آپ کو کس نے بتایا ہے اس بکرے میں زہر ملا ہوا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب سنیے حضور کے فرمایا جیسے ہی میں نے یہ ران کا ٹکڑا کھانے کے لیے اٹھایا، فاخبرتنی ھذہ ما فی یدی للزنا، کہا یہودن سن، میں نے گوشت پہ ٹکڑا اٹھایا، یہ مجھے کہہ رہا تھا سونیا نہ کھائے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ فاخبرتنی ھذہ ما فی یدی للزنا، یہ ہاتھ میں جو گوشت کا ٹکڑا ہے یہ کہہ رہا تھا سونیا نہ کھائیں، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اگر گوشت کا وہ ٹکڑا ہے، وہ جو بے جان ٹکڑا ہے، بکری ذبح ہو چکی، اس کی جان نکل چکی، اس کا خون بہ چکا، اس کی نہ بولی ہے، نہ کلام اس کا کلام ہے، نہ اس کی کوئی زبان ہے، نہ اس کا کوئی کلام ہے۔ اگر وہ گوشت کا بے جان ٹکڑا اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے، حضور گفتگو سنتے بھی ہیں، میرے مصطفیٰ گفتگو سمجھتے بھی ہیں، تو سوچئے اگر بے جان ٹکڑے کی گفتگو حضور سن سکتے ہیں، حضور سمجھتے ہیں، تو رب نے اختیار دیا ہے امتی یہاں بیٹھ کے حضور کو پکار کے دیکھے، میرے مصطفیٰ سنتے بھی ہیں، مشکل کشائی بھی فرما دیتے ہیں۔ سید یاد لگا تھا واللہ تو سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ارے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ لوگوں کی ولادتیں ہوتی ہیں، بڑے بچے دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیں جس شان و شوکت کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے، ایسے دنیا میں کوئی بچہ نہ آیا ہوگا۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سوال پوچھنا ہے، فرمایا جابر پوچھو۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہوگا؟ زمین و فلک بھی بنے ہیں، جنت و دوزخ بھی بنے ہیں، انبیاء مرسلین بھی بنے ہیں، اتنی مخلوقات ہیں رب کی، حضور آپ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو بنایا ہوگا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، فرمایا اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ فرمایا جب رب نے میرے نور کو پیدا کر لیا، فرمایا میرے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقام میں، اپنے جگہ پر، اپنے سامنے، اس مقام و منصب کے اندر اپنے سامنے اللہ کریم نے 12,000 سال تک میرے نور کو اپنے سامنے رکھا، اس پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی رہی ہیں، 12,000 سال تک اللہ کریم کے نور کی انوار کی برسات میرے نور پہ ہوتی رہی۔ اللہ نے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، فرمایا ایک جز سے اللہ کریم نے عرش و کرسی کو پیدا کیا، ایک جز سے اللہ نے حاملین عرش کو پیدا کیا، ایک جز سے اللہ نے خازن کرسی کو پیدا کیا، جو چوتھا حصہ بچ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقام محبت کے اندر رکھا۔ 12,000 سال تک اللہ کے انوار و تجلیات کی برسات اس نور کے ٹکڑے پہ ہوتی رہی۔ فرمایا جابر جب 12,000 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جز کے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اس جز کے 4 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کریم نے ایک حصے سے لوہ کو پیدا کر دیا، ایک حصے سے قلم کو پیدا کر دیا، ایک حصے سے جنت کو پیدا کر دیا، جو چوتھا ٹکڑا رہ گیا فرمایا اللہ کریم نے اسے مقام خوف کے اندر رکھا۔ 12,000 سال تک انوار و تجلیات کی بارش میرے نور میں برستی رہی۔ فرمایا 12,000 سال کا جب عرصہ گزر گیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے 4 ٹکڑے کر دیے، اس نور کو 4 حصوں میں منقسم کر دیا۔ ایک حصے سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ایک حصے سے سورج کو پیدا کیا، ایک حصے سے چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، جو چوتھا حصہ بچ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقام رجا کے اندر، مقام امید کے اندر 12,000 سال تک رکھا۔ 12,000 سال تک انوار و تجلیات کی بارشیں میرے مصطفیٰ کے نور پہ ہوتی رہی۔ فرمایا اے جابر جب 12,000 سال کا عرصہ گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس نور کے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے سے اللہ نے عقل کو پیدا کر دیا، ایک حصے سے علم کو پیدا کر دیا، ایک حصے سے حکمت و دانائی کو پیدا
پیدا کر دیا. فرمایا وہ جو چوتھا حصہ بچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12,000 سال تک مقام حیا میں رکھا. انوار و تجلیات کی بارش میرے اس نور پہ ہوتی رہی. فرمایا اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ حضرت آدم کا خمیر تیار کیا. حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا, میرے نور کو ان کی پیشانی میں رکھ دیا گیا. پھر آتش شیش کی طرف منتقل ہوا. فرمایا اے جابر میرے نور سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا. زمین و آسمان بنے تو میرے نور سے بنے, عرش بنا تو میرے نور سے بنا, لوح و قلم بنے میرے نور سے بنے, عرش و کرسی بنے تو میرے نور سے بنے, انبیاء مرسلین بنے تو میرے نور سے بنے. فرمایا جب اس نور پہ انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہی, اس نور پہ پسینہ آ گیا. کم و بیش 1,24,000 قطرے پسینے کے آئے. ہر قطرے سے اللہ نے انبیاء کو پیدا کر دیا, مرسلین کی روحوں کو پیدا کیا. انبیاء مرسلین کی روحوں نے جب سانس لیا, اللہ نے ان کے سانسوں کے صدقے اللہ نے اولیاء کو پیدا کیا, صلحاء کو پیدا کیا, شہداء کو پیدا کیا, ائمہ مقربین کو پیدا کیا, ائمہ مجتہدین کو پیدا کیا, محدثین کو پیدا کیا گیا. فرمایا میرا نور حضرت آدم میں منتقل ہوا, زمین و آسمان بنے اے جابر میرے نور سے بنے, عرش و کرسی بنے میرے نور سے بنے, یہ لوح و قلم بنے میرے نور سے بنے, عقل و علم بنے میرے نور سے بنے, حکمت و دانائی بنے تو میرے نور سے بنے, لوح و قلم بنے تو میرے نور سے بنے, انبیاء مرسلین بنے تو میرے نور سے بنے. اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہمارے جہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, رہے میں زباں تمہارے لیے, فلک میں حجا تمہارے لیے, زمین و فلک سبق و سبق کسی کا نشا تمہارے لیے, تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک, زمین و فلک سبق و سبق کسی کا نشا تمہارے لیے. یہ شیش و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر, یہ باغ و ثمر, یہ تیغ و سپر, یہ تاج و کمر, یہ حکم روا تمہارے لیے, کلیم و نجی, مسیح و صفی, خلیل و رضی, عتیق و وسیع, علی و علی, سلام کی زبان تمہارے لیے, رسالت کل, امامت کل, سیادت کل, امانت کل, ولایت کل, حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. جینا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے محن بے ایسے منت, یہ امن و اما تمہارے لیے. صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نیام زمانہ پیے, جو رکھتے دہن وہ چاپ سیے, یہ ستر بدا تمہارے لیے. کلیم و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی, یہ بے خبری, یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تباہ تمہارے لیے. فرمایا جابر, پھر اللہ نے حضرت آدم کو بنایا. فرمایا جب ان کو بنایا, ان کی پیشانی میں میرے نور کو رکھا, حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنا دیا. پھر یہ نور منتقل ہوا, حضرت شیش کی طرف منتقل ہوا. پھر یہ نور منتقل ہوتا ہوا چلتا ہوا آیا. فرمایا میرے صحابہ, بخاری کی جو حدیث ہے, میں پاک رحموں سے, پاک پشتوں سے, پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا, جسے رب بیان کرے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, فرمایا پیارے ہم نے تمہیں سجدہ کرنے والوں میں پلٹا. میرے آقا کے جتنے آبا گزرے, حضور کی جتنی امہات گزری, سارے ایمان والے تھے. اس لیے حضور نے فرمایا میرا نور جو ہے پاک پشتوں سے, پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے. پھر وہ 12ویں کی رات آتی ہے, وہ صبح صادق کا وقت آتا ہے. آسمان کے ستارے زمین کے قریب ہو رہے, جبریل امین آسمانوں سے آ رہے, 3 جھنڈے لے کے آ رہے. ایک مشرق میں لگایا جا رہا, ایک مغرب میں لگایا جا رہا, ایک کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑا جا رہا. حضرت آمنہ مکے میں بیٹھ کے شام کے نظارے کر رہی ہے, دائیاں آ رہی ہے, ابھی حضرت آسیہ آ رہی ہے, اما حوا آ رہی ہے, دائیاں بھی محبوب کی باکمال آ رہی ہے. میرے آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. صبح صادق کا وقت ہو رہا ہے. حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کر رہے ہیں. سحری کا وقت ہے, جس سہانی گلی چمکا طیبہ کا چاند, اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں صلاۃ, وہ صبح صادق کا وقت ہے. حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کر رہے ہیں. طواف کعبہ کرتے کرتے انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ جھک رہا ہے, ان کے مکان کی طرف کعبہ جھکتا چلا جا رہا ہے. حضرت عبد المطلب حیران ہوئے, کعبے کی عمارت کہیں گر
نہ جائے، لیکن کعبے کی عمارت چونکہ سیدھی کھڑی ہوتی ہے. آپ بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا منظر ہے، لوگ تو کعبے کے سامنے جھکتے ہیں، آج کعبہ بھی جھک رہا ہے، کعبے کے پردوں سے آواز آ رہی ہے. ابو طالب حیران نہ ہو کہ کعبہ جھک رہا ہے. عبد المطلب دنیا میری طرف رخ کر کے سجدے کرتی ہے کہ میں دنیا والوں کا کعبہ ہوں. آج کعبے نے سجدہ کیا، آج دنیا میں کعبے کا بھی کعبہ آیا ہے. کعبہ بھی جن قیامت پہ سجدہ کرے، وہ ولادت میرے محبوب کی ولادت ہے، وہ ولادت میرے محبوب کی ولادت ہے. آج ڈنڈیاں پر لوگ سوال کرتے ہیں، ابھی تک لوگوں کو وہ دلیلیں نہیں ملی. ہمارے علماء نے لکھا عشق دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. صحابہ کرام سے پوچھو وہ محبت میں کیا کیا کرتے تھے. وہ تو حضور کے منہ سے نکلنے والا کلی والا پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. کوئی چہرے پہ ملتا تھا، کوئی جسم پہ ملتا تھا. حضور کے بالوں کو لے کر کسی نے چاندی کی ڈبیا میں، حضرت ام سلمہ نے چاندی کی ڈبیا میں بالوں کو سجا کے رکھا تھا. حضور کے بالوں کو لے کر خالد بن ولید جب ٹوپی کے نرسی کے جنگوں میں جایا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگا کرتے تھے، الہی تیرے محبوب کے بعد آج خالد بن ولید کے سر پہ ہے، جنگ کا موقع ہے، الہی فتح عطا کر دے. اللہ فتح عطا فرما دیتا. آج حضور کے جو عاشق ہے وہ میلاد کا مہینہ آتا ہے، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں. اللہ کریم نے بھی کتنی خوشیاں کی ہیں، اللہ کریم نے بھی خوشیاں کی ہیں. آسمانوں کو سجایا گیا، جنتوں کو سجایا گیا. علماء کو کہا گیا ادب سے کھڑے ہو جاؤ. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا جب وقت آیا تھا، قرآن اٹھا کے دیکھے سورہ مریم ہے. حضرت مریم اپنے علاقے سے باہر تشریف لے کے جاتی ہے. سوکھی کھجور کا تنا ہے، سوکھی کھجور کا درخت ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتی ہے. حضرت مریم ٹیک لگا کے بیٹھی ہے. حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آ گیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی. اللہ کریم کہتا ہے ہم نے اس کے دل میں القاء کیا، وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اللہ فرماتا ہے ہم نے القاء کیا کیا ہے، اے مریم کھجور کی سوکھی شاخ کو پکڑ کے اپنے اوپر ہلا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرے گی. علماء نے لکھا سوکھا کھجور کا تنا ہرا ہو گیا. سیدہ مریم کا ہاتھ لگا، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے، سیدہ مریم کا ہاتھ لگتا ہے، سوکھا کھجور کا تنا ہرا ہوتا ہے، پھل لگتا ہے، پھل پک جاتا ہے، وہ ہلاتی ہے، تازہ پھل گرتا ہے. قدم مار، زمین پہ قدم مارا جاتا ہے، چشمہ پانی کا پھول جاتا ہے. اللہ فرما رہا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا. اے مریم کھا بھی، کھجوریں کھا بھی، پانی پی بھی. آج میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو رہی ہے. اللہ پینے کھانے کے لیے کھجوریں بھی دے رہا ہے، میٹھے پانی بھی دے رہا ہے. حضرت عیسیٰ کی ولادت پر اللہ نے کھجوریں بھی عطا کی، میٹھے پانی کے چشمے بھی عطا کیے. جب محبوب کی باری آئی اللہ نے لوگوں کو، مکے والوں کو بیٹے عطا فرمائے ہیں. ادھر کھجورے ہیں، میٹھا پانی ہے، ادھر رب اپنے محبوب کی آمد پہ لوگوں کو بیٹے عطا فرما رہا ہے. یہ محبوب کی آمد ہے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہے. حضور کی کمالات، حضور کی خوبیاں، ایسی خوبیاں ہیں، ایسا کمال والا اللہ نے کائنات کو بنایا کوئی نہیں. حضور خود فرماتے ہیں انا محمد و انا احمد. لوگوں میں محمد بن کے آیا، میں احمد بن کے آیا. انا خیرہم بیتا و خیرہم نفسا. میں ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا بن کے آیا، میں گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا بن کے آیا. اور ان غلاموں سے محبت کتنی ہے، ان غلاموں سے پیار کتنا ہے جو حضور کا جشن منانے والے ہیں، محبت سے میلاد منانے والے ہیں، باادب شرکت کرنے والے ہیں. کتنا پیارا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کے لیے نور کے منبر بچھا دیے جائیں گے. سارے نبی نور کے منبروں پہ جلوہ فرما ہوں گے، پر میرا منبر خالی ہوگا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہاں ہوگے، آپ اپنے منبر پہ کیوں نہ بیٹھیں گے؟ فرمایا میرے صحابہ میں اس وقت تک منبر پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل ہو جائے گا. جن کے داخلے کے لیے میرے آقا منبر پہ جلوہ فرمانا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. حضور کا ذکر کرتے رہے. ابو لہب جیسا پکا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی سورہ لہب نازل ہو، حضور کی ولادت پہ خوشی. اس انگلی سے اشارہ کیا سلیبہ باندھی وہ جات وزاد ہے.
مر گیا، بخاری کی حدیث ہے، کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا گزری؟ کہا تم سے بچھڑ کے کوئی خیر نہ ملی، ہاں جب پیر کا دن آتا ہے اس انگلی سے پانی ملتا ہے، میں پیتا ہوں تو میرے عذاب میں تخفیف کمی کی جاتی ہے۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں سب شارحین نے لکھا کافر کو کسی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، لیکن اگر حضور کی آمد میں خوشی کوئی کافر بھی کرے اللہ اسے بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ حضور کی میلاد کی خوشی ابو لہب نے کی، نبی سمجھ کے نہیں بتیجا سمجھ کے، بتیجا سمجھ کے کی، اور اللہ اسے محروم نہ رکھے۔ سوچے جو باپا نے اپنا آقا و مولا سمجھ کے خوشی کرے، امام الانبیاء حبیب کبریاء محبوب خدا سمجھ کے خوشی کرے، اللہ کریم اسے کیسی برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ اسے کیسی برکتیں عطا کرے گا۔ یہ ہمارا یہ محفل سجانا، یہاں بیٹھنا، شرکت کرنا، اتنا لمبی رات تک دیر تک ہمارا بیٹھنا سب حضور کی محبت میں ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں من احب قوما حشر من فی زمرتہم یوم القیامہ، جس طرح کے طبقے سے محبت کرو گے قیامت کے دن حشر میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اور ہم حضور سے محبت کرنے والے، حضور کے اصحاب سے پیار کرنے والے، حضور کی آل سے پیار کرنے والے، حضور کی ازواج سے محبت کرنے والے، انشاءاللہ ان سے محبت ہے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جتنے حاضرین آئے اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔